دنیا والے کیا سمجھیں گے رتبہ بی بی زہرا کا، اور چادر کو شمعون یہودی کے گھر گروی رکھ کے، چادر کو شمعون یہودی کے گھر گروی رکھ کے، ارے فضا نے امت کو کھلایا صدقہ بی بی زہرا کا۔ دنیا والے کیا سمجھیں گے رتبہ بی بی زہرا کا، دنیا والے کیا سمجھیں گے رتبہ بی بی زہرا کا۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ دنیا والے کیا سمجھیں گے رتبہ بی بی زہرا کا، اور ان کے بنا جنت میں نہیں جائیں گی خاتون جنت، ان کے بنا جنت میں نہیں جائیں گی خاتون جنت، شہ کے عزاداروں سے ہے یہ وعدہ بی بی زہرا کا۔ دنیا والے کیا سمجھیں گے رتبہ بی بی زہرا کا، اور میرے گھر کے سب افراد ہی ذاکر ہیں ذل ثقلین، میرے گھر پر چھایا ہوا ہے سایہ بی بی زہرا کا۔ دنیا والے کیا سمجھیں گے رتبہ بی بی زہرا کا۔ وہ تمام حضرات کہ جن کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ہیں امام بارگاہ چادر معصومین کے ساتھ بالکل پارک ہوئی ہوئی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ امام بارگاہ چادر معصومین کی دیوار سے ہٹا کے اور پارکنگ لاٹ میں لے جا کے کھڑی کر دیں۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ حضرات جن کی گاڑیاں موٹر سائیکلیں امام بارگاہ کے ساتھ یہاں کھڑی ہوئی ہیں، یہاں سے اٹھا کے اور پارکنگ لاٹ میں لے جا کے کھڑی کر دیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور ذکر شہزادی کونین کے سلسلے کی چاند ہونے کے بعد پہلی مجلس، جس کا سلسلہ 2 دن اور رہے گا، شب شہادت کل اور بروز شہادت جمعے کے روز۔ ذکر ہے اس عظیم، کم کرو آواز کم کرو، اس عظیم دنیا کی خاتون کا کہ جسے اللہ اور
رسول دونوں نے سب سے عظیم قرار دیا، یعنی جس سے افضل کوئی دوسری عورت کائنات میں آئی ہی نہیں۔ اور اس کو اس طرح بیان کیا سرکار نے کہ اللہ نے 4 عورتوں کو دنیا میں بلند ترین قرار دیا، عظیم تر قرار دیا، اور اس کو تمام فرقوں کی کتابوں میں لکھا گیا کہ مریم، آسیہ، خدیجہ اور سیدہ، یہ حضور فرما رہے ہیں یہ 4 عورتیں افضل ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ افضل میری بیٹی سیدہ۔ اور راوی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ مریم کو بھی اللہ نے افضل قرار دیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مریم اپنے دور کی عورتوں میں افضل تھیں، میری بیٹی آدم سے لے کر قیامت تک تمام عورتوں سے افضل۔ ظاہر ہے کہ افضلیت کی دلیلیں موجود ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا، چاہے وہ احمد بن حنبل ہوں یا غزالی ہوں یا نسائی ہوں، بخاری ہو یا مسلم، سبھی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ عالم اسلام میں سب سے افضل وہی ہیں اور ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو افسوس رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ وہ افسوس ان کو لے ڈوبا، اور انہوں نے بعد نبی اسی افسوس سکرات کے عالم میں جو ان کے سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا، اور وہی بات یہاں مولا علی کے لیے بھی سامنے آتی ہے کہ ہر جگہ پر نبی نے افضلیت دی تھی، تو بعد نبی ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اظہار کریں اس بات کا کہ علی کو ہی کیوں افضل قرار دیا۔ کیوں والا معاملہ جو ہے یہ وہیں سے شروع ہوا، آج تک چلا آ رہا ہے، یہ کیوں اور وہ کیوں اور یہ۔ اچھا وہاں تو چلیے یہ کیوں اور وہ کیوں، انہوں نے یہ کہہ کر اپنے کو افضل بنا لیا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں اور وہ کیوں، ان کے ہاتھ کیا لگے گا؟ ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ نام نہ ہوگا والا مسئلہ تھا، تو نام چاہیے تھا۔ تمام حدیثیں سامنے تھیں، اور مولا علی نے ان سے دیکھیے، اصل میں یہ ہوا کہ بخار آ گیا اور سینہ جکڑ گیا اور گلا بیٹھ گیا، تو میں ذرا ٹھہر کے تقریر کروں گا، ابھی دوا کھائی ہے میں نے۔
ڈاکٹر کو دکھا کے آ رہا ہوں، خورشید صاحب کو پوچھ رکھ کے اچھی دوا لیتے ہیں، اثر کرے گی ابھی، تو ٹھہر کر اگر میں تقریر کروں تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ دیکھیے، یہ افضلیت پیغمبر نے اس لیے نہیں عطا کر دی کہ رشتہ داری کی بنا پر، کہ علی میرا چچا زاد بھائی ہے اور داماد ہے، یا یہ میری بیٹی ہے، خاندانی مسئلے پر نہیں افضلیت ہوئی، بلکہ افضلیت اللہ کی بارگاہ میں ان کے کاموں کی مقبولیت سے ملی۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی آپ دین کے لیے کام کیجئے اور افضلیت لے لیجئے، تو پوری زندگی مکے سے مدینے تک کی، ظاہر ہے کہ 13 برس مکے کے اور 10 برس مدینے کے، 23 برس بہت کافی تھے۔ 23 برس بہت ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی کار نمایاں کیا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا پہلے 25 میں ریٹائر ہو جاتا تھا آدمی، یا اب ہوتا ہے، پہلے 55 میں ہوتا تھا، اب شاید 25 کر لیے ہیں، کچھ ایسے ہی ہے۔ تو 23 تو ریٹائرمنٹ پر پہنچ رہا تھا معاملہ، بوڑھے ہو رہے تھے لوگ، اور جو بوڑھے تھے وہ مزید بوڑھے ہو رہے تھے۔ تو اتنا وقت دیا گیا ان کو، کتنا وقت دیا نبی نے بھی اور اللہ نے، ارے بھائی کچھ تو کر لو، ارے کچھ تو کر لو۔ اب تاریخ بھری پڑی ہے، دیکھیں ایسے اپنی طرف سے کمزور پہلو اور کمزور کاموں کو کبھی کر کے دکھانا، یہ تاریخ کا کام ہے۔ کام تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ جو کہنے نہ پڑتا، تاریخ خود ہی مجبور ہو جاتی کہ لکھنا ہی پڑتا۔ تو یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہوئی کہ علی کے جو مخالف تھے اور شہزادی کے جو مخالف تھے، ان کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ مولا علی کا مخالف ہے، اس کا کوئی مخالف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی مخالف بننے کو تیار نہیں ہے۔ علی تو مخالف بننے کو تیار ہی نہیں، اس لیے کوئی ان کا مخالف نہیں ہے۔ تو جب کسی کا کوئی مخالف ہی نہ ہو تو اس کے بارے میں جتنی چاہے تعریفیں کرتے چلے جائیے، کوئی راستہ نہیں روکے گا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ کیا کہا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی مخالف ہے ہی نہیں کوئی، تو جب کوئی مخالف نہیں تھا تو کروڑوں فضائل بیان کر دیتے۔ اس کا ایک رخ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے رخ پہ بھی نظر رکھیے، ہے نا۔ پہلے رخ میں جتنے چاہے فضائل لکھ دیجئے کسی شخصیت کے، بھئی کسی وجہ سے مخالف نہیں ہے، یا تو آپ دولت مند ہیں، یا آپ کا روب و دبدبہ ہے، یا آپ بہت بہادر ہیں، کوئی نہ کوئی ایک مولا علی کا بھی قول ہے، یا بد زبان ہے۔
مولا علی کا قول، بس زبان سے سب ڈرتے ہیں، جانے کیا کہہ دے. تو بہت سی قسمیں ہیں نا عوام کے ڈرنے کی. یہاں ساری قسمیں ختم ہو گئیں، کوئی مخالف ہی نہیں. تو جو چاہے تعریفیں کیجئے، قصیدے لکھیے، کون مخالفت کرے گا؟ جو چاہے کہیے. اچھا تو کیا ایسا ہوا نہیں ہوگا؟ ارے بھائی ہوا، ایسا ہوا. سچے ہیں، بہت ہی سچے ہیں، بڑے اولو العزم ہیں، بڑے نبی سے قریب رہے ہیں، بڑے عادل ہیں اور بڑے سقی ہیں اور بہت ہی ہے. ارے جو سمجھ میں آیا لکھا، مخالف تو کوئی تھا ہی نہیں، مخالف تو کوئی تھا نہیں. اب اس کو یہاں پہ روک دیجئے. اب ادھر آئیے، علی کے سب مخالف اور فیور کا کوئی نہیں. اور جو نبی نے علی کے بارے میں فرمایا تھا، مخالفین اس پہ پانی پھیر دیتے، مٹا دیتے. جن کے مخالف نہ تھے ان کے فضائل نہ رہے، اور جس کے مخالف تھے اس کے فضائل رہے. اب اس پہ ذرا غور کر لیجیے. دیکھیے بہت غور طلب فارمولہ دیا ہے میں نے، جتنا چاہے اس پہ سوچئے کہ جس کے اتنے چاہنے والے ہوں کہ وہ تبلیغ کریں اور دنیا میں اس کی خوبیاں پھیلا دیں. پارٹی ہے، ورکر، کام کرنے والے ہیں، پھیلا دیجئے پوری دنیا میں، اور کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہیں ہے. کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دو کہ کسی کے فضائل بیان ہو رہے ہوں اور علی آ گئے ہوں اور وہ روک رہے ہوں. خبردار یہ نہیں کہنا اور وہ جو چاہے کو، اس لیے کہ علی کو فضائل کی کمی کیا ہے. علی کسی کو کیوں روکے؟ اس لیے کہ علی کو یہ اطمینان تھا کہ میرے بارے میں اللہ اور رسول نے جو کہا وہ سچ ہے. اس لیے کہ قرآن بھی سچا اور نبی بھی سچا، اور اب جو فضائل بیان ہو رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کے بعد بیان ہو رہے ہیں، نہ اسے اللہ بیان کر رہا ہے. اب تو وہی آئی نہیں رہی ہے اور پیغمبر بھی نہیں ہے، اب حدیث بھی نہیں بن سکتی. جو چاہے لکھو، جو چاہے لکھو، اس لیے کہ وہ قول نہ آیت میں آئیں گے نہ حدیث میں آئیں گے. لوگ دیکھیں گے ارے نہ آیت ہے نہ حدیث، خامخواہ لکھ دیا ایسے تھے. ایسے تھے اور ویسے تھے اور ایسے تھے. تو سب کے بارے میں لکھا گیا ہے. ایرانی بادشاہوں کی تاریخ پڑھیے، اور میں نے لکھی ہے کتاب جناب شہربانو میں نے 1000 سال کی بادشاہی کی تاریخ لکھی ہے ایران کی. ہر بادشاہ کی باتیں بتائی ہیں، پڑھ لیجیے. اس میں تصویریں بھی دی ہیں، تمام بادشاہوں کی تصویریں بھی دی ہیں میں نے. ایران کے 1000 سال میں جتنے بادشاہ گزرے اور ان کی سوانح حیات اس کتاب میں دے دی میں، اس لیے کہ وہ جناب شہربانو کا شجرہ ہے. تو آپ پڑھ کے دیکھیے کیسی کیسی باتیں ان کے بارے میں لکھی گئیں. حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان میں وہ باتیں تھیں جو ولی میں ہوتی ہیں، اور وہ ایسی تھیں باتیں. بعض باتیں تو وہ ہیں جو نبی میں ہوتی ہیں، رسول میں ہوتی ہیں، اور وہ ایسی ہیں. اس میں ذرا بہت سے جو سننے والے ہوتے ہیں نا، جو تنقیدی مزاج بھی رکھ کے سنتے ہیں اور چپ بیٹھے رہتے ہیں، انہیں بولنا نہیں ہے. وہ یہ دیکھنے آتے یہ کر کیا رہا ہے کم وقت. کچھ لوگ تو سرشار ہو کے واہ واہ کرتے، تعریفیں کرتے ہیں، محبت
چونکہ محبت کرتے ہیں. کچھ بس یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں مجلس میں, دیکھیں گے کہ آج کیا پڑھتا ہے یہ. تو ان کے کان اس موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں رک رک کے یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ یہ اور شک میں مبتلا ہو سننے والا. میں چاہتا ہوں یہ مشکوک رہے آدمی. تو میں کہہ رہا ہوں 1000 سال کے بادشاہوں کی تاریخ میں نبی اور رسول والے کام کیے, ولیوں کے کام کیے اجداد شہر بانوں نے, ایران کے بادشاہوں نے. کیسے تعریف کریں, ہم نے تو سنا ہے کہ وہ آتش پرست تھے اور وہ تو مشرک تھے, تو وہ فلانا تھا. تو ہوگا, یہ بات تو ہو چکی, یہ بات تو کل پرسوں 2 دن ہو چکی ہے. اب اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کیا پھر سے سمجھاؤں گا میں کہ اب کسی کی تعریف ہی نہ کرو. کافر ہے تو تعریف نہ کرو, مشرک ہے تو تعریف نہ کرو. یہ کہیں حدیث آئی ہے؟ بھئی مولا علی کا قول تو ہم جانتے ہیں, ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں, اگر لوگوں کو اس کے معنی نہیں معلوم تو سمجھ لیں. علم کہیں سے بھی ملے لے لو, علم کہیں سے بھی ملے لے لو. اب دیکھیں ابھی آپ اچنبے میں پڑ جائیں گے. ابھی تو میں وہ بات روکے, ادھر والی یہاں رکی ہے, یہاں والی یہاں رکی ہے. ابھی سب دروازے کھلتے جاتے ہیں, پھر وہ سب اکٹھا ہوتا ہے معاملہ, پھر ایک ایک دروازہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے, تو پھر جا کے یہ تقریر بنتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی آسان تقریر ہے, ایسی رٹ کے آ گئے اور کر لیا. یہ رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے, اسے رٹی تقریر. اب بعد میں سنیں گے تو تقریر تو مکمل لگے گی. ہاں, اس وقت جب آپ کیسٹ میں سنیں گے تب کہیں گے رٹی ہوئی ہے, ابھی نہیں لگے گا رٹی ہوئی ہے. اس لیے کہ بیچ میں یہ سب کیا باتیں ہیں, یہ تقریر کا حصہ ہے. تو یہ بحث ابھی نہیں اٹھائیے گا, مشرک کی تعریف نہ ہو. مولا نے کیا کہا, علم جہاں سے ملے لے لو. اس کے معنی یہ قید ختم کر دی علی نے کہ جو تمہارا استاد ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ارے اگر ایسا ہوتا تو نہ امریکہ پڑھنے جا سکتے تھے, نہ لندن پڑھنے. آپ کہیں گے مولا علی سے آپ نے دلیل دے دی. ابھی دلیل رسول اللہ کی حدیث سے دیجئے. حالانکہ میری نظر میں وہ حدیث ضعیف ہے, لیکن میں اس وقت ضرور پڑھوں گا مستند سمجھ کے کہ کیا رسول اللہ کے دور میں چائنا والے مسلمان تھے. علم حاصل کرنے چین جاؤ تو وہاں جا کے چینیوں سے پڑھ کے آتے, تو وہاں کیا پڑھتے, چینی زبان. کتنی بار پاکستان میں 70 سال میں اعلان ہو چکا ہے کہ واجب کر دیا ہم نے چینی زبان پڑھانا. ہر دور میں اعلان ہوتا ہے, اور پھر ٹائی فش ہو جاتا ہے, نہ کوئی پڑھنا پسند کرتا ہے, نہ کوئی سبجیکٹ لیتا ہے. پھر ابھی زرداری نے اعلان کیا چائنا پڑھنا ہے, چائنا زبان پڑھنا ہے. پڑھنے کو کوئی تیار نہیں. اتنے اس میں حروف تہجی ہیں کہ یاد کرتے کرتے ہی چین ہو جائے گی. خوتن اور چین دو ملک مشہور ہیں, میر انیس نے اس کو نظم کیا, خوتن اور چین. فارسی والے چین بولتے ہیں, ہم چین بولتے ہیں, سمجھ ہے نا. تو یہاں استاد کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو کلمہ پڑھواؤ, نہلاؤ, پاک کرو, مسلمان. اور پھر امریکہ جا کے استاد سے کہیے آپ دیکھیے مسلمان ہو جائیے, کلمہ پڑھ لیجیے, پھر ہم پڑھیں گے آپ سے. ڈاکٹری پڑھنی ہے, انجینئرنگ پڑھنی ہے, آکسفورڈ میں گئے,
کیمبرج میں گئے, عیسائیوں سے پڑھ کے آ گئے, کوئی یہ کہہ کے نہ آیا ہم آپ سے علم کیوں لیں, آپ تو مشرک ہیں. آپ تو مشرک ہیں. اور عجیب و غریب بات آپ کو بتا دیں, جو باتیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شاید نہیں مشہور ہو پاتی. لندن یونیورسٹی میں سارے شعبے, فارسی پڑھیے, اردو پڑھیے, یہ پڑھیے, وہ پڑھیے, جو سی چاہے زبان پڑھیے, ہندی پڑھیے, سنسکرت پڑھیے, عربی پڑھیے. عربی کا جو شعبہ لندن یونیورسٹی میں ہے, اس میں جو استاد اور استانیہ ایم اے میں اور پی ایچ ڈی میں عربی پڑھاتے ہیں وہ سب یہودی ہیں, اس لیے کہ وہ عربی کے ماہر ہوتے ہیں اور سارے استاد یہودی. تو کوئی نہ جائے پڑھنے, کہ نہیں بھئی ہم مشرکوں سے تو نہیں پڑھیں گے, اور رد کر دے کہ رسول اللہ نے اگر کہا کہ چین جاؤ تو پھر رد کر. ایسا رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چین جاؤ, عرب چھوڑ کے, عرب کے مسلمانوں کو چھوڑ کر. تو پتہ چلا چین بھیج رہے تھے, ضعیف حدیث, چین بھیج رہے تھے اس لیے کہ عربوں میں علم ہی نہیں تھا. اچھا اس میں آپ دلیل مانگیں گے, یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ارے بھائی تاریخ میں لکھا جاتا ایام جاہلیت, ایام جہالت. جاہلیت اور جہالت دونوں چیزیں ہیں, دونوں الگ الگ ہیں, جاہلیت اور جہالت. تو عرب میں تو تھی نا, تو جو پڑھانے آیا, نور اترا پڑھانے کے لیے, اس سے کتنا پڑھ لیا, اس سے کتنا علم حاصل کر لیا. علم حاصل کیا ہوتا تبھی تو تمغے ملتے, سارے تمغے علی کو مل گئے. علم کے سارے تمغے اللہ نے علی کو دے دیے. علی نے صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی زبان چسائی مجھے رسول اللہ نے, تو اس وقت جب خانہ کعبہ سے لے کے آئے تو فوراً غذا کے طور پہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال کے مجھے اپنا لعاب دہن, تو میں نے اس سے غذا اخذ کی. اسی وقت مجھ پہ علم کے 1000 دروازے کھل گئے. ایک 1000 دروازے کھل گئے, اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے بنائے. 1000 دروازے بنائے. تو علم کی یہ منزل کہ جہاں شیرخوار گود کا بچہ علم کے 1000 دروازے کھول رہا ہے. دنیا کو سمجھانے کے لیے علی نے کچھ بتایا. کیوں بتایا؟ کہ وہ اتنے عالم تھے کہ ان سے علم لیا جاتا, بجائے علم لینے کے 23 برس سناٹا. کتنا علم لیا رسول اللہ سے؟ ارے بھائی اگر اصل علم لے لیتے, نہ رسول سے علم لیا نہ علی سے علم لیا, اگر اصل علم لے لیتے تو چاند پر امریکہ اور روس والے کیوں جاتے, مسلمان جاتے. سیدھی سی بات ہے کہ علم کا ایک تسلسل ہوتا اور وہ سارا لے لیتے, اور علی کہتے رہے لینے والا کوئی نہیں, لینے والا کوئی نہیں. تو اس میں بحث میں نہ پڑیے کہ کلمہ, ہر چیز میں کلمہ نہ تلاش کیجیے. میں نے ایرانی بادشاہوں کی تعریف لکھ دی,
اب کوئی کیسا وہ کافر تھے اور مشرک تھے، آتش پرست تھے، آپ نے تعریف لکھ دی؟ نہیں، چونکہ ان میں وہ خوبیاں موجود تھیں کہ جو انبیاء میں بھی تھیں، رسولوں میں بھی تھیں، اولیاء میں بھی تھیں، اس لیے میں نے لکھا۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل؟ تو دلیل یہ ہے کہ وہ صفت جو انبیاء اور رسولوں والی ہے، اولیاء والی، وہ اگر ایران کے کسی بادشاہ کی مشہور ہو جائے اور اس کو محاورے میں مثال میں پیش کیا جائے، نوشیروان عادل، اس کا نام ہی پڑ گیا، فیصلہ عدل کے ساتھ کرنے والا، نوشیروان عادل، اتنا اچھا عدل کیا اس نے۔ اب چاہے وہ آپ کہیے کہ مشرک تھا کہ آتش پرست تھا تو کیا تھا، ایک صفت اس کی نبوت والی، امامت والی، ولی والی نہیں، اللہ والی۔ اللہ عادل ہے، اول توحید دوسرے عدل، اور وہ عادل ہے۔ اب نے کہا ٹھیک جی ہاں مشہور تو ہے، تو ایسے تو سکندر بھی بہت اعظم کے ساتھ مشہور ہے، سکندر اعظم، ہاں تو لے لیجیے، لفظ اعظم لے لیجیے، اعظم لے لیجیے، اگر وہ سکندر جیسا ہے تو اس میں اعظم لگا دیجیے، ورنہ صرف اعظم بستی رہ جائے گی۔ تو آپ کہیں گے نہیں یہ بغیر دلیل کے تو نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تو خیر یوں بھی مشہور ہے کہ آپ ایسے ہی آئیں بائیں شائیں پڑھتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ضعیف پڑھتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ دلیل نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے۔ اچھا تو مشہور کو لے کے کیا کریں، مشہور کو لے کے کیا کریں؟ اب جو مشہور ہو گیا وہ تو مارکیٹ میں چلا گیا، کچھ وہ بھی ہے جو مارکیٹ میں گیا ہی نہیں، تو وہ تو لے لو، وہ تو لے لو، وہ کام کا ہے، وہ وہاں مارکیٹ میں نہیں ملے گا، وہ ہم سے ہی ملے گا۔ آئیں بائیں شائیں تو لوگ آئیں بائیں شائیں تو کرتے ہی ہیں، جو آئیں بائیں شائیں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی آئیں بائیں شائیں سمجھتے ہیں، جس کے پاس جو ہے وہی نذرانہ پیش کرتا ہے، جس کے پاس جو تحفہ ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے دلیل؟ تو دلیل ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی کہ لوگوں نے سرکار سے پوچھا آپ کب پیدا ہوئے، لوگوں نے پوچھا تو ہم تو کہتے ہیں کہ نور اترا، ظہور نور ہوا۔ تاریخ میں لوگ سرکار سے پوچھیں آپ کب پیدا ہوئے، ان کو اتنا کہاں شعور تھا کہ پوچھتے آپ کا نور کب ظہور میں آیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے پوچھا آپ کب پیدا ہوئے، کہا مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نوشیروان عادل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اب زبان پہ شہربانوں کے دادا کا نام آ گیا، پوتی کو بہو بن کے آنا ہے۔ اب وہ مشرک ہو یا کافر، لوگوں نے یہ لکھا کہ دو نام ایسے ہیں ان میں سے جن کی مدح سرکار دو عالم کی زبان پہ آئی۔ بھلا پیغمبر کسی مشرک کی تعریف کریں گے؟ کیوں کریں گے بھائی؟ جو اللہ کو نہیں مانتا کافر، اس کی تعریف پیغمبر کیوں کریں؟ لیکن حدیث یہ آئی کہ
کہ دو کے نام تعریف کے ساتھ پیغمبر کی زبان پہ آئے، اور آپ نے فرمایا ایک حاتم طائی اپنی سخاوت سے مشہور ہے، ایک نوشیروان اپنے عدل سے مشہور ہے، اور یہ دونوں قابل تعریف ہیں، یہ دونوں صفتیں قابل تعریف ہیں۔ تو پتہ چلا عربوں میں دو چیزوں کی کمی تھی، رسول نے بتایا کہ اگر مشرک بھی عدل کرے گا اور سخاوت تو میں اس کی تعریف کروں گا، اور تمہارے ہاں بخیل ہوگا اور ڈرپوک ہوگا تو میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ اور رسول دونوں نے اعلان کیا کہ دیکھو دو کام تو تم لوگ کر لو، ایک تو آپس میں عدل قائم کرو، آپس میں عدل قائم کرو، اور دوسرے سخاوت کرو، کنجوسی نہ کرو، اپنے بھائی سے اپنا مال نہ چھپاؤ۔ قرآن نے بھی یہ کہا اور رسول نے بھی کہا، کس سے؟ عربوں سے، پھر بعد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے کہا، یعنی ابھی تک دہرائی جا رہی ہے بات۔ جب کافر تھے تب تو کہا جا رہا تھا کہ عدل کرو، سخاوت کرو، جب مسلمان ہو گئے پھر کہا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب عادل ہو گئے، سب سخی ہو گئے، اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور۔ پورا قرآن پڑھ جائیے اور سبجیکٹ وائز پڑھیے، جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو، مطلب صرف یہ دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ نے کتنی بار مسلمانوں سے کہا دیکھو تمہارے غریب لوگ جو ہیں مہاجر، یہ تمہارے ساتھ جو صحابہ غریب ہیں ان کی مدد کرو، اتنا دو گے تو ہمارے ہاں یہ پہنچے گا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ صلہ دیں گے۔ کتنی آیتیں بھری پڑی ہے قرآن میں جو مدینے کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اپنا مال خرچ کرو، ان کو دو، یہ بھوکے ہیں وہ بھوکے ہیں ان کو دے دو، ان کو دے دو۔ اللہ کا کہنا اور اس کی شدت یہ بتا رہی ہے کہ کسی طرح عمل نہیں ہو رہا تھا، تو عدل سکھایا جا رہا تھا۔ ایک ہی چیز میں مال دینے میں عدل بھی آ رہا ہے اور سخاوت بھی آ رہی ہے، عدل عدل، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت اتاری، دیکھو کسی قوم کی دشمنی، کیا کہا مسلمانوں سے؟ اے مسلمانوں کسی قوم سے تمہیں دشمنی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے ہٹا دے۔ اب یہ ساری آیتیں ڈھونڈیے گا قرآن میں، یہ والی جو میں بتا رہا ہوں، اور پھر یہ والی بھی ڈھونڈیے۔ یہ آیت ہر جگہ پڑھا کیجئے جب کوئی عدل سے ہٹ جائے، اپنی ذاتی دشمنی پر کسی کو گالی دے صفات کے علاوہ، گویا وہ عدل سے ہٹ گیا۔ شخصیت کو برا کہنا عدل سے ہٹنا ہے۔ اسی طرح قوم کی دشمنی تو اللہ تو کہہ چکا، اللہ تو کہہ چکا نا قرآن میں، یہ مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ یہودی عیسائی یہ سب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہیں۔ تو یہ تو دشمن نہیں ہے، یہ قومیں تو دشمن ہیں، ان سے دشمنی کرنی ہے بقول اللہ کے۔ یہ کون سی قوم ہے کہ جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے تم نے دشمنی کی تو راہ عدل سے ہٹ جاؤ؟ ہے کوئی قوم؟ وہی قوم جس کے لیے اللہ کہتا ہے میں ایک قوم لاؤں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں راہ عدل سے ہٹا دے، یعنی راہ عدل سے ہٹے اب تمہارا سارا ثواب سارے اعمال گئے، اللہ کہہ رہا ہے اب کچھ نہ رہا۔ عدل سے ہٹنا بہت برا ہے، جو کچھ زندگی میں اعمال ہوتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہر آدمی اپنے مزاج میں عادل ہو اور عدل کے ساتھ چلے. تو عادل بن جاؤ اور سخی بن جاؤ. کتنی بار کہا گیا؟ 2 قرآن کی آیتیں. علی سے ایک بار بھی جبریل نے آ کے ہی نہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے عادل بن جائیے اور سخی بن جائیے. تو موقع سب کو دیا گیا تاکہ یہ کام کرو، تاکہ تمہارے فضائل نبی کی زبان سے بیان ہو. اب سارے کام جب علی کر گئے تو یہ بتائیے کہ فضائل علی پوری امت سے افضل کیوں نہ ہو؟ یہاں سے بات شروع ہوئی. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. کیا سخاوت اور کیا عدالت. علی پہ ختم، عدالت بھی ختم، سخاوت بھی ختم. اور دیکھیے سخاوت اگر کوئی بادشاہ کر رہا ہے نا، یہ کوئی کمال نہیں. دولت تو اس کے پاس ہے. سخاوت اس وقت ہو جب اس کے پاس دولت ہی نہ ہو. بس دولت ہی نہ ہو اور پھر سخاوت. یہ ہے کارنامہ جس پہ فضائل بیان ہوئے. اب تمام کتابیں چھانیے تاریخ کی، فضائل کی، حدیثوں، کہیں اگر یہ مل جائے آپ کو کہ غریب اور غربا، سائل و مسکین رسول کے پاس آئے ہوں اور رسول اللہ نے ان کو بھر بھر کے دیا ہو، کہیں مل جائے. کہیں کوئی حدیث ایسی مل جائے کہ روز سائل آ رہا ہے اور رسول اللہ اسے دے رہے ہیں. سائل، مسکین جو بھی آیا اور اس نے مسجد میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، یہ پریشانی، یہ پریشانی. فوراً کہا سلمان زہرا کے در پہ لے جاؤ. دیکھیے موقع سب کو دیے گئے، موقع سب کو دیے گئے. یہ بھی وہ آیات سنا کے کہا جا رہا ہے عمل کرو تو پھر تمہیں تمغے دیں گے، یہاں پہ سجا دیں گے. حدیث بیان کر کے کہا جا رہا ہے یہ کام کر لو. اچھا جب کر نہیں رہے ہو تو فضیلت کیسی؟ تو اب پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک در ہے جس پہ میں بار بار بھجوا رہا ہوں بھوکے کو، مسکین کو. اس گھر میں دولت نہیں ہے لیکن تم ابھی دیکھنا کہ کیسے اس کے ساتھ سخاوت ہوگی. کیسے سخاوت ہوگی؟ کیا رسول کو معلوم نہیں کہ اس گھر میں کیا کیا ہے اس وقت؟ لیکن بھجوانا، یہ بتانا کہ اب شکوہ نہ کرنا اگر میں زہرا کی فضیلتیں بیان کروں اور علی کی فضیلتیں بیان کروں. اب شکوہ نہیں کرنا. کھڑے ہو جاتے لوگ کہتے وہاں کیوں بھجوا رہے ہیں، وہ تو غریب لوگ ہیں. میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اپنے یہاں کھانا کھلا دوں گا، میں اپنے گھر پہ کھلا دوں گا. تو پتہ چلا لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں. اگر ایک وقت کا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کے بارے میں سوچتے تھے. ہجرت کے بعد یہ عالم تھا، لیکن نہ ہونا اور ہونا اور ہے، دل کا ہونا اور ہے. دیکھیے اگر نہیں تھا کھلانے کو لیکن صرف رسول سے یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم اس کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں، اس کی ضروریات پوری کر دیں گے، کہتے تو اللہ اور رسول وہ وسیلہ پیدا کر دیتے کہ گھر پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ قدرت کا ہوتا، معجزہ اور نبی کا معجزہ کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر. دل نہیں تھا، دل نہیں تھا. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ارے پیسے ہی نہیں ہیں تو کیا زیارت پہ جائیں. میں نے کہا نیت کیجئے، اللہ وسیلہ پیدا کر دے گا.
اچھا نیت کرتے بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی ڈرے جا رہے ہیں. پہلے میں بہت اصرار کر کے تقریروں میں 40 برس پہلے کہتا تھا ارے ایران جاؤ قریب ہے زیارت کرو، ہاتھ اٹھواتا تھا مارٹن روڈ میں، ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ایران کی زیارت کرائے، 5 ہاتھ اٹھے 6 ہاتھ اٹھے. تو میں تاکید کرتا تھا 70 حج کا ثواب ہے مشہد جانے کا. کب سے پڑھ رہا ہوں یہ 70 سفر کو امام رضا کی مجلس میں. لیکن دل کی بات ہے، کتنے لوگ نیت کرتے ہیں؟ سارا معاملہ نیت پر ہے. تو رسول نے جب کہا لے جاؤ، ادھر چلا اور در پہ پہنچا، سلمان لے کے آئے. اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی ساری ضروریات بیان کر دی. کبھی عمار سے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، عمار گئے. آواز دی فضا شہزادی سے کہہ دے رسول اللہ نے بھجوایا ہے، نہ اس کے پاس بچوں کے کپڑے ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ سواری کو ہے کچھ. فضا نے کہہ دیا. بی بی نے گلو بند اتارا، گلو بند اتارا اور کہا کہ اس کو لے جا اور دے دے ساحل کو. ساحل کو گلو بند دے دیا گیا. وہ واپس آیا، رسول اللہ نے کہا کیا ملا تجھے؟ زہرا کے در سے. اس نے دکھا کے کہا یہ گلو بند ملا ہے زیور. رسول اللہ نے اس کے ہاتھ سے اس کو لے کے دیکھا، ہاتھ میں آنسو، یعنی اب یہ میری بیٹی کے گلے میں نہیں ہے. کہا تجھ کو مبارک ہو، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کوئی مجھ سے یہ خرید لے. تو عمار جو لے کے گئے تھے ساحل کو اور اس وقت نہیں بولے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کو علی اور زہرا پہ سبقت نہیں. تو عمار نے کہا یہ بتا، شاعر سے کہا اس گلوبن کے بدلے میں تجھے کیا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کھانے کو رزق، پہننے کو لباس، سواری کے لیے اونٹ. کا سب دیا تجھے، یہ گلوبن مجھے دے دے، یہ گلوبن مجھے دے دے. آپ عمار نے اپنا لاقہ اسے دے دیا، لباس کے لیے کپڑے مدینے کے بازار سے دلوا دیے، کھانے کو بہت سا سامان دے دیا، ساتھ کر دیا، اونٹ پہ لادا چلا گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اب عمار گھر آئے اور گھر آ کر اس گلوبن کو عطر میں بسایا اور ایک صاف اچھے پاکیزہ کپڑے میں لپیٹا. اور ان کا ایک غلام تھا سہم ایک غلام تھا. اس سے کہا کہ یہ گلوبن لے جا کے فضا کو دے دے اور کہہ دے آپ کا گلوبن عمار نے شہزادی واپس کیا. سیم گلوبن لے کے گیا، فضا کو آواز دی کہ یہ گلوبن لے جا شہزادی کو دے دے، عمار نے اس کی ضرورتیں پوری کر دیں اور یہ گلوبن آپ کو واپس مل گیا. دیکھ کے وہ غلام عمار کے پاس واپس آیا. جیسے ہی آیا تو عمار نے کہا دے آیا گلوبن؟ کہاں دے آیا؟ کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا.
تو غلام یہ کہتا ہوا چلا کہ کتنی برکت تھی اس گلو بند میں کہ بھوکے کو اس نے کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، بے سواری کو سواری دی، اور ایک غلام کو آزاد کیا، اور پھر اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ دل چاہیے اسباب اللہ پیدا کر، ایک گلو بند نے کیا کوئی سوچ سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی لیے رسول اللہ کہتے تھے کہ بھائی ہمت تو کرو، پکار کے کہتے تھے ارے بھائی عمرو ابن عبد ود ہے، جاؤ پیچھے، تو کہہ رہے تھے جاؤ۔ اگر چلے جاتے تو دو حدیثیں تو مل جاتی، دو بڑی حدیثوں کے مالک ہو جاتے۔ یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر صحیح بخاری کو صحیح طریقے سے پڑھیے اور مسلم کو، تو اس میں یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کاش یہ 3 فضیلتیں علی کی مجھے مل جاتی، اگر مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے جو 70,000 کی قطار ہو اس سے بہتر مجھے وہ 3 فضیلتیں مل جاتی، مجھے مل جاتی۔ علی کی ایک فضیلت سب سے بڑی کہ رسول اللہ کے داماد ہیں، دوسری فضیلت کہ رسول اللہ علی کو مباہلے میں لے گئے، اور تیسری بڑی فضیلت کہ رسول نے کہا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے۔ تو لوگوں نے خواہش کی ہے، مختلف طریقے سے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے کہ یہ 3 مجھے پسند ہے، کاش مجھے مل جاتے، اور مختلف راوی ہیں اس کے، اور 3 طریقے سے 4 طریقے سے یہ روایت تمام حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو خواہش مند بعد میں تھے، اس لیے پہلے موقع دیا جا رہا تھا۔ تو اگر 3 حدیثوں کی خواہش کی تھی بھائی، 4 ہجری میں 2 حدیثیں ملنے والی تھیں، ایک تو یہ ملنے والی تھی کہ کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، اور اگر فتح کر کے وہ آتا تو دوسری حدیث ملتی کہ آج اس کی ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل۔ تو رسول نے کہا جاؤ جاؤ، تو سب نے کہا نہیں اس کے مقابل کون جائے، اور بھائی جب اس کے مقابل نہیں جا سکتے تو اب اگر علی گئے ہیں تو پھر اس حدیث کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دونوں حدیثوں کو، کہ بھائی یہ معاملہ ایسا تھا جس میں کوئی جا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہا کل کفر ادھر تھا، تو کل کفر کے مقابل کون جائے؟ کل کفر ایک جگہ جمع ہو گیا تھا، سارا کفر دنیا کا، پوری دنیا کا کفر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، اور اس سے لڑنا تھا، اس سے وہی لڑ سکتا تھا جو کل ایمان ہو۔ اچھا، حدیث بیان کرنے میں سرکار دو عالم تھوڑا سا بھی یہ تکلف نہیں فرماتے تھے کہ بعد میں کوئی کچھ کہے گا۔ اے سرکار ذرا یہ بتا دیجئے، اب میں پوچھ رہا ہوں تو آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، رسول جتنے آپ کے ہوتے ہیں ہمارے بھی، تو ہم اپنے رسول کی خدمت میں پوچھ رہے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں پوچھ رہا ہوں، میرے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی رسول ہیں، پوری امت کے رسول ہیں، میں پوچھوں یا رسول اللہ جب آپ علی کو بھیج رہے تھے آپ نے کہا کل ایمان یہ علی ہے، تو آپ بھی تو بیٹھے تھے یا؟ اب کچھ ضعیف دماغوں کو
شک ہو جائے گا، اس لیے شک جلدی سے دور کر دوں. اسی لیے تو کہا تھا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. جو اس کی فضیلت وہ میری فضیلت، جو میری، اگر یہ کل ایمان تو میں بھی کل. آپ کو نہیں پریشانی؟ کل ایمان یعنی کل ایمان. یہ دیکھیے ایسے کر کے کر، کل ایمان، کل ایمان کیا مطلب؟ کل ایمان ایک جگہ. اب تشریح کر رہا ہوں، اب ہو پریشانی کسی کو تو ہو. یہ کل، اچھا چلیے ایمان نہیں سمجھ میں آ رہا. کل نور، کل نور، یہ تھا کل نور. خود ہی رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایک بار نور کو دو حصے کیے. نہیں سمجھے؟ نور ایک تھا. جب نور دو حصے ہو سکتا ہے تو اگر کل ایمان، جب نور بٹا تو صفات بھی تو بٹی. کچھ سخاوت ادھر آئی، کچھ سخاوت ادھر آئی، کچھ عدالت ادھر آئی، کچھ عدالت ادھر آئی، کچھ شجاعت ادھر آئی، کچھ شجاعت ادھر آئی. اچھا نور دو حصے بٹ سکتا ہے تو نور کے اوصاف بھی تو، یہ دیکھیے یہ ہوا نا، ہوا نا، ایسا ہوا نا. پروردگار یہ سب کچھ آدھا آدھا کیے دے رہا ہے، کیا دوبارہ کل ہوگا یہ؟ دوبارہ کل ہوگا؟ آدھا یہ آدھا وہ، آدھا یہ وہ آدھا وہ کا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اچھا تو بتا تو دے، ہم کوئی فرشتے ہیں؟ ان سے بھی یہی کہا تھا تو نے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نے. ہم فرشتے تھوڑی، ہم تو انسان ہیں. ہم سے کیوں کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے؟ تو بتا تو دے. تو پروردگار نے بتا دیا. پروردگار وہی تھوڑی کرتا ہے، وہی تو اپنے انبیاء پہ کرتا ہے، بندوں کو دکھاتا ہے. اب آنکھ سے دیکھو، وہی حدیث بن جاتی ہے، وہی واقعہ بن جاتا ہے، وہی تاریخ میں آ جاتا ہے. اللہ تو دکھاتا ہے، اور اب تک دیکھ رہے ہیں سارے انسان. جو کچھ اللہ کر رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بھائی ہوا نا ایسا کہ عرش پہ چلے دو، ایک چلا عبداللہ کی طرف، ایک حصہ چلا ابو طالب کی طرف، ایک آدھا فاطمہ میں آیا، ایک آدھا علی میں آیا. اللہ نے کہا دیکھو پھر ملا نور، ایمان بھی، یہ بھی ملا، وہ بھی ملا، کل. اب حدیث میں جا کے دیکھ لیجئے گا، جبریل جب آئے یہ کہنے کے لیے کہ علی کی فاطمہ سے شادی کر دیجئے تو یہ نہیں کہا، بلکہ جبریل نے آتے ہی یہ کہا کہ انوار کے دونوں ٹکڑوں کو ملا دیجئے. آپ کہیں گے ہم کہاں یہ حدیث ڈھونڈتے پھریں گے؟ آپ تو ایسی باتیں کرتے جیسے سب آسان ہے. تو قرآن پہ تو آنکھ بند کر کے ایمان لاتا ہے مسلمان. تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا حدیث بعد میں آئے گی، جبریل بعد میں نازل ہوں گے، ستارہ بعد میں علی کے گھر میں اترے گا. سورہ رحمان نے پہلے کہہ دیا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے ملا دیا دو سمندروں کو، آپس میں ملا دیا. وہ ساتھ بہ رہے تھے، جب ہم چاہتے تھے اسے الگ کر دیتے تھے.
یہ الگ کا مسئلہ آپ سمجھ میں آیا؟ جب ہم نے چاہا الگ کر دیا، جب چاہا پھر ملا دیا، چلتے ساتھ ہیں۔ تو امام صادق سے پوچھا گیا یہ کون سے سمندر ہیں؟ کہاں ساتھ چلتے ہیں سمندر؟ دریا تو ساتھ چلتے ہیں، سمندر تو ساتھ نہیں چلتے۔ آپ نے فرمایا یہ نور کے دو سمندر ہیں، ایک علی ہیں ایک فاطمہ، وہاں الگ ہوئے تھے یہاں پہ مل گئے۔ مرج البحرین یلتقیان، اور اس کے بعد فوراً کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے جب دو نور کے دریاؤں کو ملایا تو وہ تمام عالم انسانیت کے لیے کیا بن گئے؟ رحمت۔ جب تمہارے لیے وہ رحمت بن گئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمت بنا کے تمہیں دے رہے ہیں۔ دو نور ملا کر یعنی امت کو نعمت دی گئی ہے۔ علی اور فاطمہ کی شادی امت کے لیے نعمت ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا تم رب کی نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے؟ تو یہ نعمت قرآن کہہ رہا ہے دو عظیم ہستیوں کی شادی نعمت۔ ہاں نعمت کیسے؟ امت کو کیسے نعمت مل گئی؟ اب یہ پوچھئے، محاورہ ہے اردو کا، آیا عربی سے، آیات سے، سوروں سے، کہ بیٹی ہو تو رحمت، بیٹا ہو تو نعمت۔ ارے بھائی ملایا اس لیے کہ حسن حسین جیسے دو بیٹے امت کے لیے نعمت بن جائیں۔ اچھا ان دو کے علاوہ کوئی نعمت ہو تو مجھے سمجھا دے۔ کوئی اور ہو؟ انعمت علیہم، یہی گھرانہ نعمت۔ علی نعمت، علی کی امامت نعمت۔ یہ سب جملے نہ سمجھیے گا، یہ حدیثیں ہیں جن کو میں شارٹ میں سنائے دے رہا ہوں۔ علی نعمت امت کے لیے، علی کی امامت نعمت حدیث، علی کی ولایت نعمت حدیث بھی آیت بھی، امت کے لیے حسن اور حسین نعمت یہ بھی حدیث۔ اور یہ نعمت وہ ہے جسے اللہ دے تو برکت ہو، برکت ہو۔ تو دو بیٹے دو نور کے دریاؤں کو ملا کر نعمت بنا کر دیے تو اب برکت چلی۔ اب سید سجاد نعمت، اب محمد باقر نعمت، اب جعفر صادق نعمت، اور اب موسی کاظم نعمت، اور امام علی رضا نعمت، محمد تقی نعمت، علی نقی نعمت، حسن عسکری نعمت، نعمت موجود۔ مہدی کی صورت میں نعمت موجود۔ اب نعمت گھٹتی نہیں، ہر امام نعمت، تو جعفر صادق کا علم نعمت، اور بیٹی رحمت، بیٹی رحمت۔ تو بیٹی جو ہے وہ منسوب ہو گئی رسول اللہ سے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے جو رحمت ہے اسے ایک رحمت دی گئی زہرا کی شکل میں۔ اب اس گھرانے میں جب تک بیٹیاں آئیں گی سب نبی کی رحمت سے وہ زینب ہوں یا ام کلثوم۔ بیٹا نعمت، بیٹی رحمت۔ بھئی یہ علی کے گھر میں نعمت اور رحمت تھی، یہ آپ کو تحفہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کہتے ہیں۔ تحفہ وہیں سے آیا ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نعمت، اور جو بیٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں رحمت۔ تو کیسے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ارے بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، گھر میں رحمت آئی، خود آپس میں کہتے ہیں رحمت آ گئی، اور پھر پتہ چلنے لگتا ہے کہ رحمت آ گئی، اس لیے کہ بیٹی آئی اور گھر میں برکت شروع ہوئی، اس لیے کہ وہ
اپنے حصے کا باپ سے کچھ نہیں لے گی، بس ایک بار گھر سے جائے گی کچھ جہیز لے کر، چاہے غریبانہ ہو یا امیرانہ، پھر وہ جائیداد پہ کلیم نہیں کرے گی۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ رسول کو بیٹی دے کر بیٹی دے دی اور بیٹے لے لیے۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس لیے کہ بتانا یہ تھا کہ یہ نعمت اور رحمت تو سمجھ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ رسول کو رحمت کی شکل میں زہرا اور نعمت کی شکل میں حسن اور حسین ملے ہیں۔ چونکہ ہم نے بیٹے دے کر نبی کو واپس لیا، اس لیے نبی کی وراثت کی حقدار بیٹی ہو رہی ہے۔ یعنی جب ہم نے ایسا کیا کہ انبیاء کو بیٹے دیتے ہیں ہم، لیکن اپنے محبوب کو ہم نے بیٹے دے کے واپس لے لیا اور بیٹی دے دی، تو کوئی یہ نہ کہے کہ آخری نبی کو بیٹا کیوں نہ دیا؟ کیا یہ اللہ کا انصاف ہے؟ کیا یہ اللہ کا عدل ہے؟ نہیں، اسی بیٹی کو وارث بنا رہے ہیں۔ اگر بیٹا ہوتا تو زہرا کو وراثت کا تیسرا حصہ ملتا، چونکہ بیٹا ہے ہی نہیں اور بیٹی بھی کوئی نہیں، اس لیے پورا حق باپ کا بیٹی کو ملے گا۔ اگر فدق میں کسی کا حصہ تھا تو 3 بیٹیاں کہتی اس میں ہمارا بھی۔ کم از کم فیصلہ کرنے والا تو کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ کیا دعویٰ کر رہی ہیں، آپ کی 3 بہنیں اور ہیں، بلکہ پہلے سے 3 بہنوں کو بلا کے دربار میں دعوت دے کے کہتا آپ لوگ آئیے گا، زہرا نے دعویٰ کیا ہے تو ہم 4 حصوں میں بانٹ کے دیں گے۔ اس وقت تو دینا پڑتا اگر 4 حصوں میں بٹتا۔ انہیں پتا تھا تنہا وارث ہیں، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، اسی لیے تو ہڑپ کرنے کی سوچ لی۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم، حسین بیٹے، قرآن نے اعلان کر دیا، تو فدق بیٹوں کے نام کرتے، اس لیے کہ شریعت اسلامی میں بیٹی کے نام تو جائیداد نہیں کی جاتی، وراثت نہیں دی جاتی۔ رسول اللہ نے دوسروں سے تو یہ کہا کہ بیٹوں کو دینا اور بیٹی کو تیسرا حصہ دینا، تیسرا حصہ دینا، سب کے لیے تو یہ حکم۔ اور رسول نے اپنی ساری چیزیں فاطمہ کو دے دی۔ جب حسن حسین کو بیٹا بنایا تھا تو اصل حصہ فدق کا حسن حسین کے نام لکھتے اور تیسرا حصہ زہرا کے نام لکھتے۔ کہہ تو سکتے ہیں نا آپ، لیکن اس کو بھی شریعت اور فقہ کے مطابق سمجھنا ہوگا کہ اسلامی شریعت کہتی کیا ہے۔ جہاں شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو پورا حصہ ملے گا، بیٹی کو تیسرا حصہ ملے گا، وہیں فقہ اسلامی یہ بھی کہتی ہے کہ جو اصل اولاد ہوگی اس کی موجودگی میں دوسری نسل کو آپ نہیں دے سکتے۔ ارے یہ فقہ ہے تمہاری، یہ جو جائیدادیں بڑھتی ہیں اس میں علماء فیصلے کرتے ہیں، قاضی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ اپنے پوتوں کو بہت چاہتے ہیں تو بیٹے کو نظر انداز کر کے پوتے کے نام لکھ دیجئے۔ کسی نے آج تک کیا ہو تو اٹھ کے بتائے، بیٹے ہی کے نام لکھا جائے گا، اب وہ اس کو بیٹے کو دے گا، دادا پوتے کے نام نہیں لکھ سکتا، نہیں لکھ سکتا نا۔ یہ بات جناب فاطمہ کو معلوم ہے، ان سے زیادہ شرع اور فقہ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ جناب سیدہ نے جو فقہ کی گفتگو خطبہ فدق میں کی اسے پڑھ کے دیکھیے، ایک پوری اسی کے اندر تقریر کا ایک پورا حصہ ہے جو آپ نے فقہ اور شریعت پر ایک مدلل بیان دیا ہے۔
مکمل بیان دیا. تو بی بی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کہیں یہ شک نہ پیدا ہو جائے کہ ابنانا و ابناکم حسن حسین کے لیے آیت آ گئی اور رسول کے بیٹے اللہ نے بنا دیا، اس لیے تم یہ کہیں سے پوائنٹ نکالو کہ فدق حسن حسین کو ملنا چاہے تو گھر ہی میں تم فساد کروا دو، گویا فقہی فساد کرا دو. تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم کرا سکتے ہو اور آگے کراؤ گے. تو اب روایت سنیے، روایت سنیے. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ بی بی چادر اور برقعے کے ساتھ دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی اور رسول اللہ مسند نشین تھے اور بی بی آئیں، مجمع بھرا ہوا تھا اور بی بی آئیں اور رسول اللہ کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا بابا میں دونوں بچوں کو لے آئی، اپنی میراث انہیں دیجئے. دیکھیے ابنانا و ابناکم، ان کو بچوں کو دونوں بچوں کو اپنی میراث دیجئے تاکہ سب سنیں کہ میراث بچوں کو ملنے جا رہی ہے. ایک بار رسول خدا نے حسن کو دیکھا اور پھر حسین کو دیکھا، کہا میں نے اپنی میراث میں حسن کو ہیبت دی، حسین کو شجاعت دی. یا رسول اللہ کہیے کہ میں اپنا مکان، اپنی تلوار، اپنا گھوڑا، اپنی جائیداد، جو کچھ میرے پاس ہے سامان، گھر میں مسلح، سب میں آدھا آدھا حسن اور حسین کو دے رہا ہوں. اصل وارث کی موجودگی میں دوسری نسل کو کچھ نہیں ملتا، جو ملنا تھا حسن حسین کو مل گیا. انہیں ہیبت ملی، انہیں شجاعت. اگر حسن حسین میں بانٹ دیتے سامان تو کتنے بہانے بنتے، نہیں بیٹے کو نہیں دیں گے بڑا ناکارہ ہے، پوتے کو دیں گے. ہاں بھائی یہ چکر. اکبر کا بیٹا جہانگیر شرابی تھا، اکبر نہیں چاہتا تھا کہ تخت اس کو دے، اور شاہ جہاں پوتا تھا تو اکبر چاہتا تھا پوتے کو سلطنت دے دے. فقیوں نے شرابی بادشاہ بنا دیا. اور کیا پہلی بار شرابی کو بنایا ہے بادشاہ؟ لعنت ہے شراب پینے والوں پر، لعنت ہے شراب پینے والوں پر، 1000 بار لعنت. اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت. اسی کو کہتے ہیں فاسق و فاجر. یزید کو ہم فاسق و فاجر اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ وہ شرابی تھا. سمجھے نا؟ تو وہ منظور کر لیا فقیوں نے. نہیں، وارث تو یہی ہے، فقہ میں ہے، پوتا وارث نہیں بن سکتا. اور اگر رسول بنا دیتے، ارے صاحب آپ دیکھیے نا، پوتے کو بنا سکتے ہیں اس لیے کہ رسول نے اپنے نواسوں کو اپنی میراث دی. اب ایک کتاب ہے اس کا نام ہے وصایت علی، اور وہ ہوگی کوئی 100 صفحے کی کتاب، علامہ ہلی کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ یہاں بہت پہلے ملتان میں ہو چکا ہے. اس کتاب کو آپ پڑھیے. وہ پوری کتاب اس موضوع پر ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. ایک دن اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ نے مسجد میں سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا میرے گھر میں کل جتنا سامان ہے سب لے آؤ، میرے گھر میں جتنا سامان ہے سب لے آؤ. سامان آنا شروع ہوا. عصا آیا، چادر آئی، امامے آئے، ابائیں آئیں، قبائیں آئیں، نالینیں آئیں، انگوٹھیاں آئیں، نیزہ آیا، تلوار آئی. جو جو رسول کے حجرے میں تھا آپ نے کہا حجرہ خالی کر دو، سب لے آؤ.
اور سامنے رکھ دو. سب سجا دیا گیا. لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کیا رسول کے گھر میں تھا. دیکھ لو کیا کیا تھا رسول کے گھر. یہ علامہ ہلی لکھ رہے ہیں اس کتاب میں. اور اس کے بعد کہتے کہ ایک بار رسول اللہ نے آواز دی, کہا علی اٹھو, یہ سارا مال اپنے قبضے میں کرو. میری زندگی میں یہ سب مال لے جاؤ جو کچھ میرے پاس ہے. تمہیں میں نے اپنا وصی قرار دیا, وارث نہیں, وارث زہرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وارث زہرا ہے, فدق علی کے نام نہیں, فدق زہرا کے نام رہے گا. گھر کا کل سامان علی کو دے دیا. کس بات پہ دے دیا؟ اس لیے کہ وصی بنایا ہے. تو وصی کس بات پہ بنایا جاتا ہے؟ کس بات پہ بنایا وصی کو؟ اور وصی کا لفظی پہلی بار عرب والے سن رہے ہیں. اس سے پہلے یہ لفظ غیب میں تھا, اس لیے کہ سب کو نہیں معلوم تھا, بنی ہاشم کو معلوم تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ عیسیٰ کے وصی ہیں اور ان کے گھر میں وصایت چلی آ رہی ہے. لیکن اب تو ظاہر میں رسول وصایت سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو رسول نے بتا دیا کہ میں نے علی کو وصی کیوں بنایا ہے, اور یہ سب سامان کل قیمتی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے دنیا میں, لوہے کے نیزے اور تلوار کے. یہ قیمتی اس لیے کہ یہ میرے حجرے سے مال نکلا ہے اور میرے استعمال میں رہا ہے, اور یہ رسول اللہ کی چیزیں ہیں, اس لیے کائنات میں اس سے قیمتی کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور علی سے کہا سب اپنے قبضے میں کرو, اسی وقت اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاؤ. اور اس کے بعد خود اٹھے اور اٹھ کر انگوٹھی اٹھا کر علی کو پہنائی. کہ یہ میری انگوٹھی جس میں مہر ہے, رسالت کی مہر ہے, یہ بھی تمہاری, اور اس کو ہاتھ میں پہن لو. میں چاہتا ہوں دنیا میں جانے سے پہلے سب کچھ میں تمہیں دے دوں اور تم اپنے قبضے, تاکہ میرے بعد کوئی اس پہ قبضہ نہ جمائے. بھائی سمجھیے نا بات کو. وراثت زہرا کو ملے گی, گھر کا سامان علی کو ملا. کس شرط پہ؟ وصایت. وصایت کیا ہے؟ اب یہ زمانے سے پوچھو تو یہ ہر گھر کی کہانی ہوگی کہ مرنے والے کو سب سے بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کفن کون دے گا, غسل کون دے گا. اب مرنے والے کو نہ مکان کی فکر ہے, نہ جائیداد کی, نہ بینک بیلنس کی, بس اس فکر میں ہے میں کس کو بلا کے کہوں بیٹا ذرا مجھے سمجھا دو جنازہ کیسے اٹھواؤ گے, لوگوں میں اعلان کیسے کرو گے, سویم کیسے ہوگا, چہلم کیسے ہوگا, دفن کیسے کرو گے, قبر کہاں خریدو گے. اس شرط پہ علی کو وصی بنایا, قبر تم بناؤ گے, کفن تم پہ لاؤ گے, کفن تم لاؤ گے. بس تقریر ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے وصایت. اب بہت سے لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب وصی ہیں. ارے وصی کے معنی معلوم ہے؟ تشریح کر لی. تحق وصی, وصیت جسے کی جائے وہ وصی ہے. احمق, کہ سب کے دماغ الٹ گئے ہیں, عربی نہیں آتی. وصی اسے بنایا جاتا ہے جسے وصیت کی جائے. ہے کوئی ایسا جس کو یہ پتا تھا کہ رسول جانے والے ہیں؟ وہ لمحہ بتا دو. تو وہ لمحہ جب جا رہے ہیں, جس کو معلوم ہے کہ اس لمحہ ان کا سفر ہے وہ قریب ہے, اسی کو تو وصیت کریں گے جو سقیفہ میں بھاگا بھاگا. بہت سی چیزوں کی داد دیتے ہیں آپ. یار آج آپ داد دیجئے, کھانسی روک کے کوئی 1 گھنٹے کا تقریر کر سکتا ہے؟ آئے جا رہی میں روکے جا رہا ہوں. بھلا کھانسی روکنا کوئی آسان ہے؟
تو جناب عالی یہ ہو گئی بات. اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے فلانے صاحب وسیع ہیں. کہا بھائی کیا مطلب ہے؟ اب کیا خلافت ناکافی ہو گئی؟ ایک عہدہ ہے رہنے دو، اب کتنے بڑھاؤ گے؟ کتنے بڑھاؤ گے بھائی؟ کیا کیا؟ اب ولایت علی کے لیے رہنے دو. وسیع وہی ہے اور انہوں نے وصیت پوری کی. اور تو چھوڑ دیجئے جناب، تقریر کہاں پہ شروع ہوئی تھی؟ پیسے خرچ کرنے پر اور عدل پہ. اور بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. صرف یہ تھوڑی کہ کفن تم دو گے، نہیں، مدینے کے بازار سے نہیں خریدنا، وہ جبریل لا چکے ہیں جنت سے، خوشبو بھی لا چکے ہیں. کافور جنت سے آیا تھا. جب کافور جبریل لائے تھے تو پوچھا رسول اللہ نے کیا ہے؟ کہ یہ کافور. آپ نے اس کے برابر 5 حصے کیے. ایک حصہ خود رکھا، ایک فاطمہ کو دیا، ایک علی کو دیا، ایک امام حسن، ایک امام. یہ سب مستند حدیثیں اور واقعات ہیں. اس میں کہیں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ضعیف ہے. یہ معاملہ صاحب نے لکھا، خوب لکھا. تو وہ کفن بھی وہیں سے آیا تھا. اب جس کے پاس وہ کفن ہے اور رسول دے رہے ہیں وہی تو دے گا، وہی تو دے گا. اب اگر کہیں کوئی کہتا پھرے وسیع وسیع، ابھی دکھاؤ. رسول اللہ نے بلا کے کہا کفن رکھ لو، میرے بعد دے دینا. کیا کفن کھسوٹوں سے کیا؟ کہ میرا کفن رکھ لو. اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا کہ قبر تم بنانا، غسل تم دینا، سب لکھا ہے، اس سے تو انکار ہو نہیں. کوئی آج دعویٰ کر دے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ فلانے صاحب نے رسول کو غسل دیا، کہہ سکتا ہے؟ جب لکھا ہی نہیں تو کیسے کہے؟ نقلی کیسے بنا لے گا؟ لوگ پوچھیں گے نہیں کہاں کس کتاب میں لکھا، بتا. تو سارے مسلمان کہ اچھا حضرت علی سے کہا تھا نا کہ غسل تم دینا، تو اب اس کی اہمیت کو تھوڑا سا، چلو یہ تو کر نہیں سکتے کہ کسی اور نے غسل دیا، تو علی کی اس اہمیت کو گھٹا دیں. اچھا چلو گھٹا دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لکھ دیا آگے. وہ پھر عباس بن عبد المطلب نے کہا کچھ حصہ ہمارا بھی تو ہو، ہماری اولاد کا بھی تو ہو. ہر جگہ عباس بن عبد المطلب کو مسلمان علی کے مقابلے پہ کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ عباسیوں کو ذرا چڑھایا جائے کہ بنی امیہ کے بعد یہ حقدار ہیں. حکومت کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. وہ پھر جب علی گئے اندر اور حجرے میں غسل دینے لگے تو دروازہ کھٹکھٹا کے عباس کی اولاد نے کہا یا علی ہمیں بھی اس شرف میں شامل کر لیجئے. عبداللہ ابن عباس نے کہا، قسم بن عباس نے کہا، دونوں بیٹوں نے کہا یا علی ہمیں بھی شامل کر لیجئے. تو پھر علی نے دروازہ کھول کے باہر یہ کہا سنو، رسول اللہ نے یہ بھی کہا، تم تو یہ سمجھ جاؤ غسل ہو رہا ہے، رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی غسل نہ دے، اور اگر علی کسی کو اذن دے دے تو اگر اس نے میرے جسم پہ نگاہ ڈالی تو اندھا ہو جائے گا. آنا ہے تو آؤ. بڑی نزاکتیں ہیں اور آپ جیسا مجمع ہونا چاہیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا بلا لیجئے اس شرف میں، آنکھ پہ پٹی باندھ کر آؤ اور تمہیں اجازت ہے پانی تم ڈالو، نہلاؤں میں. یہ پوری روایت اہل سنت نے لکھ دی. ٹھیک ہے لکھ دی. یہاں اب کوئی دوسرا تو شامل نہیں ہے. چلیے آپ نے عبداللہ ابن عباس کو شامل کیا، علی کے چچا زاد بھائی، باہر کا تو کوئی نہیں آیا. پھر سن لو، جب مرنے والے کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو محلے والے غسل نہیں دیتے.
آپ کہیں گے نہیں بھیا آپ تو کوئی یہاں پر پاکستان میں تو اب کوئی قریبی رشتہ دار غسل دیتا نہیں، تو پھر کون دیتا ہے؟ غسال. تو مدینے میں غسال تھا ہی نہیں. تو اگر غیروں کو دے دیتے رسول اللہ تو آج وہ سب غسالی تو لکھے جائے. اے رسول اللہ کے غسال، یہ کس کی اولاد ہے؟ رسول اللہ کے غسال. تب بھی علی افضل ہو جاتے غسال کے مقابلے میں. غسال غسال ہی رہتا، غسل دینے والا جو مردہ نہلائے. تو نبی نے اس کی بھی اجازت دی. اب آخری جملے سن لیجئے کہ وصی کیوں کہا علی کو؟ یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. پہلا جملہ کیا تھا تقریر کا؟ سخاوت اور عدل. سمجھ گئے آپ؟ اب مشکل گھڑی آئی، اس لیے کوئی وصی بن ہی نہیں سکتا تھا. رسول اللہ کو بھی معلوم ہے علی کے علاوہ کوئی وصی بن ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا یا علی، فلاں فلاں جنگ کے درمیان گھوڑے اسلحے خریدنے کے سلسلے میں فلاں فلاں قبیلے کا قرض دار ہو گیا ہوں. میرے بعد میرا قرضہ تم کو ادا کرنا ہے. اس منزل پر کون آئے گا؟ وصی اسے کہتے ہیں جو نبی کا قرضہ ادا. جو نبی کا قرضہ. اور سب نے لکھا کہ علی نے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا تمہاری اتنی اتنی رقم ہے جو رسول اللہ نے تم سے قرض دی. علی یہ سب کے سامنے ادا کرتا ہے. اب رسول تمہارا قرض دار نہیں، اب رسول تمہارا قرض دار نہیں، علی نے رسول کا قرضہ ادا کر دیا. تو اب مجھے تو کہنے دیجئے کہ رسول کسی کا قرض دار نہیں ہوتا، لیکن جس نے قرضہ ادا کیا. بس یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ماشاءاللہ سے آپ دور دور سے آتے ہیں اور ایک شاندار نورانی مجمع کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مقرر تو سن 47 میں پاکستان کے تاریخ میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہر خطیب 1 گھنٹے سے زیادہ جو بولے گا اسے کہیں گے چپکو مولوی. 1 گھنٹے لمٹ ہے خطابت کی. میں نے بڑھا دی، جو چاہے نام رکھیں. مجبوری ہے ہماری، یہ مجبوری ہے کہ فضیلتیں اتنی. ٹائم رکھا آپ نے 1 گھنٹے کا. اب بھائی یہ سارے کے سارے تو بزنس مین ہیں نہیں، تو بزنس مینوں نے ٹائم مقرر کیا تھا. ہمارے یہاں 2-4 بزنس مین ہوں گے، ان کے لیے ہم ٹائم چھوٹا کر دیں. سمجھے نا؟ تو ظاہر ہے کہ قرضہ رسول کا ادا ہو چکا. ایک ہے قرضہ، ایک ہے قرضہ ادا کرنا، ایک ہے قرضہ دینا. اور قرضہ واپس نہ ہو تو پھر قرض دار. علی نے رسول کا قرضہ ادا کیا، خدیجہ نے رسول کو قرضہ دے دیا. بس ختم کی میں نے تقریر. خدیجہ نے قرضہ دے دیا تو رسول نے کہا سب کے قرضے ادا کر دیے، لیکن خدیجہ کا قرضہ میں ادا نہ کر سکا. چونکہ رسول خدیجہ کے قرض دار تھے اس لیے زہرا کو فتح دیا تھا. کم بختو، اب جملہ تو میرا ہی ہے نا، روایت تو میں نے پڑھ دی، جملہ میرا لے لیجئے کہ امت نے
رسول کا قرضہ ادا ہوتے ہوئے خدیجہ کا قرضدار قیامت تک رکھا فدق چھین کے، اس کی سزا امت کو ملے گی۔ چھیننا اپنی جگہ، چھیننا اپنی جگہ، اور رسول کی مصلحت کو اور مرضیوں کو نہ سمجھنا۔ تو یہ کہہ کے دے دیا بیٹی کو، تیری ماں کا میں قرضدار ہوں، اور یہ شادی کے وقت مہر بھی میری طرف سے خدیجہ نہیں ادا کیا تھا، میں نے تو مہر بھی نہیں دیا، حالانکہ ابو طالب نے 70 اونٹ کاٹ کر اور دے کر رقم جو طے ہوئی تھی خدیجہ کو دے دی تھی، اور یہ کہا تھا ابو طالب نے، ہم بنی ہاشم لڑکیوں سے مہر نہیں لیا کرتے، لیکن جو حق کے مہر تھا، جو رسول چاہتے تھے دینا، علاوہ مقرر کے اور پھر قرضہ، جو بھی سمجھیے بیٹی کو دے دیا۔ لوگ سمجھے ہی نہیں، بس اس کو مال سمجھے، حالات و واقعات کو نہیں سمجھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں نہیں ملے گا آپ کہ کوئی مجمع آیا ہو اور اس نے کہا ہو، علی تمہارے پاس رسول کی عبا ہے، ہم چھین لیں گے، تمہارے پاس قبا ہے، چھین لیں گے، امامہ ہے، چھین لیں گے، تلوار ہمیں دے دو، رسول کا نیزہ ہمیں دے دو، رسول کا ناقہ ہمیں دے دو۔ یہ انہیں چاہیے نہیں، یہ ان کے کام ہی کی نہیں۔ آج تلوار اس کے کام آتی ہے جو شجاع ہوتا ہے، نیزہ اسے چاہیے ہوتا ہے۔ اور رہ گیا رسول کا لباس، یہ آپ نے بتا دیا تھا کہ معصوم کا لباس صرف معصوم پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ صرف اٹھا کے لشکر یزید کے ایک سپاہی نے حسین کا امامہ لوٹ کر اپنے سر پہ رکھ دیا تھا، گھر آتے آتے پاگل ہو گیا، اور اس کے بعد سفید بیماری میں مر گیا، صرف رکھ لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، لوٹ کے خوشی میں سر پہ رکھ لیا، تو بیماریوں میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔ تو معصوم کا لباس غیر معصوم پہنے تو راس نہیں آتا، یہ سب کو معلوم۔ یہ نہ امامہ مانگا نہ ابا مانگی، کچھ نہیں مانگا، انہیں نہیں چاہیے تھا، وہ جانتے تھے یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، فدق لے لیا۔ میں پوری تقریر میں آپ کو لایا دونوں ہستیوں کے فضائل ساتھ، اس پہ غور کیا، شروع سے مولا علی جناب سید، مولا علی جناب سید۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ناقہ دے دیجیے، اور ناقے کی جو فضیلتیں مسلمانوں نے لکھی ہیں، کہیں گے تو میں پڑھ دوں گا کسی تقریر میں، تو لوگ کہیں گے اونٹ پہ بھی تقریر کر دیتے ہیں، حالانکہ کر چکا ہوں، حیوانات اور انسان و حیوان میں تقریر اونٹ پر ایک یا دو ہیں تقریریں کر چکا ہوں، لیکن اس وقت سن لیجئے، ناقہ کسی نے نہیں مانگا، اس لیے کہ اس کی فضیلتیں لکھی ہیں، سب نے لکھی ہیں، کہ اس کا نام کیا تھا، ناقہ رسول سے محبت کیسی کرتا تھا، اشاروں پہ فوراً بیٹھ کیسے جاتا تھا، رسول کا انتظار کیسے کرتا تھا کہ کب برآمد ہوں گے اور میری پیٹھ پہ سوار ہوں گے، ساری فضیلتیں اس کی لکھی ہیں۔ اپنی فضیلتوں کے ساتھ رسول اللہ کا ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، عربی میں ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، تو اونٹنی تھی۔ قبر بنائی علی نے رسول اللہ
آپ خوش رہیں. شہزادی کونین کی عزا ہے اور آپ جس طرح سچے دل کے ساتھ اس عزا کو منا رہے ہیں. کل شب شہادت ہے, قیامت کی رات ہے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے جنت میں خاک اڑائی ہے. شب عاشور سمجھ کر آئیے گا مجلس میں. اور پرسوں 3 تاریخ کو جب دفن زہرا ہوا تو علم میں شرکت کیجیے گا. ذل رضا سے نوحہ اپنے سیدہ کا سنیے گا. یہ عزا خوش نصیبوں کو ملتی ہے. محرم میں تو پوری دنیا نکل پڑتی ہے. حسین کا غم منانے پوری دنیا نکل پڑتی ہے. یہ ایسی مظلومہ ہے کہ یہ غم اسی کو نصیب ہوتا ہے جو معرفت والا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ صدق دل سے شریک ہوں. اور جوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے میری کہ جو ہمارے بچے ہیں اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. ان تمام بچوں کی جو جوان اور بچے ہیں اللہ ان کی عمریں اتنی دراز کرے کہ عمر خضر اور عمر نوح ملے. یہ بے انتہا شاندار ماتم کرتے ہیں. محرم میں بھی بہت شاندار ماتم کرتے ہیں بغیر تھکے ہوئے. اور ان مجلسوں میں بھی عرصے سے بچے سب جوان ماتم کرتے ہیں. پرسہ دیتے ہیں رسول اللہ کو, جناب خدیجہ کو, مولا علی کو, جناب سیدہ کا, ماں کا پرسہ حسن اور حسین کو. تو نوحہ بھی سنیں اور جلدی بھی آئیں, سوزخانی بھی سنیں تاکہ اس ثواب میں بھی شریک ہوں. سوزخانی بھی مسعود صاحب بے انتہا اچھا مرثیہ جناب سیدہ کا روزانہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی سنیں. میر انیس مرزا دبیر کے مرثیے اور نوحے بھی سنیں اور ماتم میں شریک ہو کر پورا پرسہ کریں. 2 دن کی بات یہ ہم تو خیر چلیے قائم رضا نے عرصہ دراز سے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ جب علم جس دن اٹھتا ہے تو اندھیرا کر دیتے ہیں اور سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے. یہ تو یہاں شب عاشور بھی اسی طرح ہے. لیکن اگر آپ کبھی لاہور میں بی بی پاک دامنہ میں یہ مجلسیں کریں جناب سیدہ کی, اگر آپ کو اتفاق ہو تو وہاں جو پرچے بٹتے ہیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کالے لباس میں آئیے گا. پورے لاہور کو یہ اعلان ہوتا ہے کالے لباس میں آئیے, ننگے پیر آئیے گا, ننگے سر آئیے گا. اور بی بی پاک دامنہ میں داخل ہونے سے پہلے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے آئیے گا, خود ہی خاک اڑاتے ہوئے آئیے گا, آپ کے ذمے ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے میرے کتب خانے میں کتاب موجود ہے, اور کہیں اور دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں, نیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ جب یہ شہادت کا روز ایران میں آتا ہے تو جتنے بڑے بڑے آیت اللہ ہیں, جتنے وہ جب جلوس میں چلتے ہیں فاطمیہ کے جلوس میں, سب ننگے پیر ہوتے, سر پہ عمامے نہیں ہوتے, ننگے سر ننگے پیر. اور سب ایران کی سڑکوں پہ سارے بڑے بڑے آیت اللہ اور علماء چل رہے ہوتے. ایسے ہی عراق میں بھی ہم لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد ان مجالس کو اتنا ہلکا کر دیا. پتہ نہیں بی بی نے یہ کام مجھ سے لینا تھا کہ 45 سال پہلے میں نے یہ مجلسیں قائم کی اور اب تک قائم ہیں, اور اس کے بعد لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی. اب ماشاءاللہ سے ہر امام باڑے میں ہر جگہ یہ 3 دن شہادت کے منائے جا رہے ہیں. گھر گھر مجلس کل ہوگی, پرسوں لوگ اپنے گھروں میں خواتین مجلس کریں گی, ہر جگہ سے ماتم کی آواز آئے گی. تو اب یہ 40 سال کے بعد یہ محنت, یہ ہم نہیں, اکیلے ہم نہیں, آپ شامل ہیں اس میں. اس عزا کو آپ لوگوں نے قائم کیا ہے اور آپ ہی کی نسل قائم رکھے گی. اس لیے ہمیشہ اگر آپ مجلس میں آ رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو اگر گھر پہ چھوڑ کے آئے ہیں تو ان 3 دنوں میں یہ بتا دینا, بچوں کھیلنا نہیں, بچوں کھیلنا نہیں. حسن حسین کی ماں
دنیا سے چلی گئیں. سب کی مائیں ہیں, بچوں سے کہنا تمہاری بھی ماں ہے, اللہ تمہاری ماں کو تم سے جدا نہ کرے. چھٹپنے میں زینب سے ماں چھن گئی. اس لیے بچوں کو بھی بتائیے کہ وہ فٹ بال نہ کھیلیں, کرکٹ نہ کھیلیں. ابھی سے بتائیں گے تب عادت پڑے گی, ورنہ کھیلنے والے شب عاشور کھیل گئے. اس لیے آپ اپنے بچے کو ایسی عادت نہ ڈالیے گا کہ شب عاشور آپ مجلس میں ہوں اور وہ گلیوں میں کھیل رہا ہو. اسے بھی شعور سکھائیے کہ یہ عزا کیا ہے. اس لیے کہ کربلا میں صرف بوڑھے نہیں آئے تھے, 8-9 برس اور 5 برس کے بچے کا شعور اتنا بیدار تھا, جو حسن کا پوتا تھا, کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تو بچہ دوڑتا ہوا چلا. تو ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ارے تیر برس رہے ہیں. تو پلٹ کر ماں سے کہا ارے دیکھو تو ماں, میرا آقا تلوار کے نیچے ہے. تو ماں نے کہا تم کیا کر لو گے؟ تو بچے نے کہا گھبرائیے نہ ماں, نصرت کروں گا. بھاگتا ہوا پہنچا, جیسے ہی اس نے تلوار چلائی بچے نے ہاتھ اٹھایا, کیا مار ڈالے گا؟ بچے کے ہاتھ کٹے اور حسین کی گود میں. تو کربلا کے بچوں نے یہ تاریخ آپ تک پہنچائی ہے, اس لیے آپ بچوں تک پہنچائیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. نوحہ سماعت فرمائیے, نوحہ سن کے جائیے. عصر کا وقت ہے, شبیر کی آتی ہے صدا, چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا, اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں. ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں, گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو, گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو, گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو. تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی, لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی, خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی. تو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں, گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں, گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں, گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو. تیر و تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے, ریت جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے, میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے, میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے. اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اماں, گرم ریتی پا میں گرتا
संभालो अम्मा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। अरे मेरा अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके। आप एक काम करें नहर किनारे जाके मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा। गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। देखो वो आग लगी शाम गरीबाई, देखो घबरा के निकल आई मेरी माँ जाई। देखो बेहोश सकीना का पड़ा है भाई, जाओ सजाद को शोलों से निकालो अम्मा। गुजारिश है मेरी तुमसे तो अब इतनी मादे, अम्मा पापा की कसम ढाप लो मुंह पे चादे। अम्मा बाबा की कसम ढाप लो मुंह पे चादर, देखा जाएगा ना अब तुमसे ये खूनी मर्ज़े। अरे कत्ल होता हूँ निगाहों को हटा लो अम्मा। गर्म रहती मैं मुतवज्जो ज़रा। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्न रसूलल्लाह।